اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 35۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس تک، الوسیلۃ، وسیلہ، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، فلاح پاؤ۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیت کے اندر، آیت نمبر 34 کے اندر بیان فرمایا ہے محاربہ کی سزا کو۔ وہ شخص جو زمین کے اندر دنگا فساد پھیلائے، زمین کے اندر لڑائی جھگڑے کو پروان چڑھائے، زمین کے اندر کسی کی جان کا دشمن بن جائے، کسی انسان کی جان لے لے یا اس سے اس کا مال چھین لے، خوف و ہراس پھیلائے، تو اللہ پاک نے اس کی سزا بیان فرمائی۔ اس عمل کو محاربہ کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکہ زنی۔ تو ڈاکہ زنی کی سزا پچھلی آیت کے اندر بیان ہوئی، آیت نمبر 34 کے اندر۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 35، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 احکام جاری فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور ان کا انعام بیان کیا۔ انعام ان کا یہ ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی۔ آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو اہم ترین نقطہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آیت نمبر 35، 36 اور 37، یہ 3 آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے ترغیب اور ترہیب کا انداز اختیار فرمایا ہے۔ ترغیب کا مطلب نیک اعمال کا شوق دلانا، اور ترہیب کا مطلب انجام سے ڈرانا۔ تو اللہ پاک نیک اعمال کا شوق بھی دلاتا ہے اور برے اعمال کے انجام سے بھی ڈراتا ہے۔ قرآن مجید صرف قانون کی تفہیم سے کام نہیں لیتا، قرآن صرف قانون کو نہیں سمجھاتا، بلکہ قرآن مجید قانون کو بھی سمجھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اس قانون کے اوپر عمل کو آسان بنانے کے لیے جذبہ بھی عطا کرتا ہے کہ انسان نیکی پر آسانی کے ساتھ آمادہ ہو جائے، اس کے اندر اتنی طاقت، قوت اور تحریک پیدا ہو جائے، ایک تڑپ پیدا ہو جائے کہ وہ نیکی کی طرف مائل رہے اور برائی سے وہ دور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید نے اپنے اثرات معاشرے کے اوپر مرتب کیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر، سوچ کر، اس کو معنی، مفاہیم اور تشریح اور تفسیر کے ساتھ تو پڑھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن مجید کے حقیقی اثرات سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب پھر آپ اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں کہ قرآن مجید کا کیا انداز اور کیا اسلوب ہے کہ 3 آیتوں کے اندر ترغیب اور ترہیب دلائی، 35، 36 اور 37۔ اگر آپ 35 سے پیچھے جائیں، یعنی آیت نمبر 34 کی طرف جائیں، تو اس کے اندر ڈاکہ زنی کی سزائیں بیان ہوئیں، قتل و غارت گری کی سزائیں بیان ہوئیں، اور آیت نمبر 38 کے اندر، یعنی ان 3 آیتوں کے بعد اللہ پاک نے چوری کی سزا کو بیان فرمایا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے، آیت نمبر 35، جس کے اندر اللہ پاک نے تقوی، وسیلہ اور جہاد کا حکم دیا، ہم اس وسیلہ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جو اس پر بڑی گرما گرم بحثیں کرتے ہیں، اور ہم عوام بیٹھ کے بڑے شوق سے ان بحثوں کو سنتے ہیں،
اور قرآن مجید کے اصل مطلب سے، قرآن مجید کے اصل مقصد سے ہم بالکل کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں۔ وسیلہ بتائیں جی، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دعا کے اندر کسی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ کسی مرشد کی بیعت کرنا، کسی رہبر کامل کو اپنا پیر بنانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہم یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ہم نے وسیلہ کو دیکھا اور وسیلہ کے اوپر ہم گرما گرم بحثیں چھیڑ کے بیٹھ گئے، قرآن کے اصل مقصد سے ہم دور ہو گئے۔ اصل مقصد کیا تھا ان 3 آیتوں کا؟ 35، 36 اور 37 سورۃ المائدہ۔ ان 3 آیتوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ چوری یا ڈاکہ زنی کے قریب ہی نہ جائیں۔ میں پھر دہراؤں گا اپنی بات، 35، 36 اور 37 آیات کے اندر، 3 آیات کے اندر اللہ پاک نے ترغیب اور ترہیب دلائی، نیک اعمال کا شوق اور برے اعمال کا خوف انسان کے اندر پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نیک اعمال کا شوق اور برے اعمال کا خوف انسان کے اندر اس لیے پیدا کیا کہ وہ نہ ڈاکہ زنی کی طرف جائے، نہ وہ چوری کی طرف جائے۔ ہم اصل مقصود سے ہٹ گئے اور ہم اس بحث کو لے کے بیٹھ کے بتائیں جی وسیلہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ ہماری عقلوں پر بھی حیرت ہے، تعجب ہے ہماری ذہنیت پر، ہمارے شعور پر۔ یہ مسلکی بحثیں ہیں، مسلکی۔ خدا را ان بحثوں سے نکل جائیے اور قرآن مجید کے اصل مقصد کو سمجھنے کی خدا را کوشش فرمائیے۔ اب آپ سنیے اس آیت مبارکہ کو، میں اس کی تشریح کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید کیا ہم سے کہنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقوی نام ہے اس جذبے کا کہ جو جذبہ انسان کو نیکی کی طرف مائل رکھتا ہے اور برائی سے دور رکھتا ہے۔ خوف خدا، تقوی جس انسان کے اندر ہوگا وہ نیک اعمال کی طرف بڑی آسانی سے چلا جائے گا۔ اسے نیک اعمال کرتے وقت کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوگا، اس کی طبیعت کے اندر کوئی الجھن نہیں ہوگی، اس کی طبیعت کے اندر دشواری نہیں ہوگی، اس کی طبیعت کے اوپر کوئی گرانی نہیں ہوگی، وہ بڑی آسانی کے ساتھ نیک اعمال کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اوامر ہیں، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ اسے سر انجام دے گا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ پاک نے رکنے کا حکم دیا ہے وہ اس سے رکے گا۔ یہ تقویٰ ہے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس تک پہنچنے کے لیے تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ وسیلہ۔ اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ واو سین لام وصل، وصل کا معنی ہوتا ہے جڑنا۔ یہ سین کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ سواد کے ساتھ بھی آتا ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ وسیلہ کہتے ہیں اس چیز کو جو چیز کسی منزل تک پہنچا دیتی ہے، جو چیز کسی منزل تک پہنچنے کا سورس بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے، اسے کہتے ہیں وسیلہ۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین تک ہم نے پہنچنا ہے، ہماری منزل اللہ کا قرب ہے، ہماری منزل اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ تقویٰ کے ساتھ ملے گی جی، خوف خدا کے ساتھ ملے گی۔ جتنا زیادہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا، انسان اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جب انسان نے تقویٰ اختیار کر لیا تو اس کے لیے صرف تقویٰ کافی نہیں ہے، تقویٰ کے ساتھ اس کے دل کے اندر یہ تڑپ، یہ امنگ، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو حاصل کروں، میں اللہ کی بارگاہ تک پہنچوں۔ تقویٰ بھی منزل نہیں تھا، وسیلہ بھی منزل نہیں تھا، تقویٰ بھی اس راہ پہ چلنے کا ذریعہ ہے جو راہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اب جب اس تقویٰ کے ذریعے اس راہ پر ہم چل پڑے، جب چل پڑے تو آگے دل کے اندر یہ امنگ بھی تو ہونی چاہیے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو، میں اللہ سے ملوں، میں اللہ کا قرب پاؤں، مجھے اللہ کا مقام قرب نصیب ہو۔ وہ مقام قرب کیسے نصیب ہوگا؟ وہ وسیلہ کے ذریعہ ہوگا۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے انسان نے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ اب وہ ذریعہ کیا ہے؟ آپ سمجھ لیں کل نیک اعمال یہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔
سب سے بڑا ذریعہ اتباع رسول ہے۔ جس کو اتباع رسول نصیب ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر چکا ہے، جسے اتباع نصیب ہو گئی، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل تابعداری نصیب ہو گئی۔ فرائض ہیں، نوافل ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ماں باپ کا ادب ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، درود شریف ہے، اور جتنے نیک اعمال آپ گنتے چلے جائیں، صدقات و خیرات ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، خدمت خلق ہے، یہ وہ سارے اعمال ہیں جن کو ہم کہیں گے وسیلہ۔ نیک اعمال وسیلہ ہیں، نیک اعمال ذریعہ ہیں اللہ کے قرب کا۔ اب آپ اسی بات کو بھی سمجھیے گا کہ بہت سارے ایسے علماء کرام ہوئے، اولیاء کرام ہوئے، جنہوں نے وسیلہ سے مراد لیا اولیاء کرام کو، اولیاء کاملین کو، جنہوں نے وسیلہ سے مراد لیا بیعت مرشد کو، جنہوں نے وسیلہ سے مراد لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دعا کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا واسطہ اللہ کے حضور پیش کریں۔ اب یہاں ایک الگ بحث چھڑ جاتی ہے، میں تھوڑا سا اسے بھی ٹچ کرنا چاہوں گا۔ وہ بحث یہ ہے، کفار مکہ جو کہ بتوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، قرآن مجید نے بہت سے مقامات کے اوپر ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنانے سے منع کیا ہے کہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ مت بناؤ، منع کیا ہے قرآن نے۔ لیکن ہم یہی والی آیتیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے مقبول، برگزیدہ، پرہیزگار بندوں کے اوپر ہم یہی والی آیتیں چسپاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی یہ آیت ہے، وہ بتوں والی آیت اٹھا کے ہم اللہ کے محبوب بندوں پہ لگا دیتے ہیں۔ او بھائی، بتوں میں اور اللہ کے محبوب بندوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بت اللہ کے غیر ہیں، بت اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں۔ تو نیک بندوں کا، یعنی اگر نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ، ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، تو پھر اللہ کے نیک بندوں سے آخر چڑ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یا باری تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام یافتہ لوگ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، مگر یہاں ایک بڑی باریک سی بات ہے، میں اس کو بھی واضح کرنا چاہوں گا۔ وہ باریک سی بات یہ ہے، جب کوئی شخص اللہ کے نیک بندوں کو خدا بنا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، مگر وہ خدا نہیں ہیں، ان کو سجدے جائز نہیں ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اولیاء سے مانگنا، ولیوں سے مانگنا، یہ شرک ہے، انہیں خدا سمجھ کر ان کے سامنے ایسے ہی حاجات پیش کرنا جیسے حاجات اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بربادی ہے۔ مگر اللہ کے اولیاء کی صحبت اختیار کرنا، اللہ کے اولیاء کے پاس بیٹھنا، اللہ کے اولیاء کی زیارت کرنا، یہ کب گناہ ہے، یہ کب ناانصافی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء کاملین ہیں وہ بھی اس آیت کے اندر مراد ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میں نے عرض کر دیا ہے اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں اور نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر، نیک لوگوں سے سبق لے کر نیکیوں کے رستے پر ہی چلنا ہے۔ الہ ہمارا ایک ہی ہے، معبود ہمارا ایک ہی ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو ہم خدا نہیں سمجھتے، نہ خدا کے برابر سمجھتے ہیں۔ خدا ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے۔ اگر کسی کو اس پر اعتراض ہو کہ کسی ولی کے پاس جانا یہ شرک ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جانا یہ گمراہی ہے، تو میں عرض کروں گا دنیا کے اندر کوئی ایسا کام آپ بتا دیں جو کام کسی استاد، کسی ٹیچر کے بغیر ممکن ہو سکے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کام کاج ہیں،
دنیا کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں ان شعبوں کے اندر کام کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شعبے کا ماہر استاد نہ ہو۔ آپ میڈیکل کی فیلڈ کو لے لیں، انجینئرنگ کی فیلڈ کو لے لیں، آپ کمپیوٹر کی فیلڈ کو لے لیں، آپ صحافت کی فیلڈ کو لے لیں، آپ عدلیہ کی فیلڈ کو لے لیں، آپ سیاست کی فیلڈ کو لے لیں، آپ زراعت کی فیلڈ کو لے لیں، آپ علم معاشیات کو لے لیں، آپ کوئی علم اٹھا کے دیکھ لیں، دیگر دنیا کے اندر مختلف طرح طرح کے علوم ہیں، کوئی علم آپ بتا دیں، کوئی شعبہ آپ بتا دیں، زندگی کا کوئی میدان آپ بتا دیں کہ جس میدان کے اندر کسی ٹیچر، کسی راہبر، کسی رہنما کے بغیر اس شعبے کے اندر مہارت حاصل کرنا ممکن ہو۔ حتیٰ کہ یہ قرآن مجید ہی ہے جس کو آپ میرے پاس بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کسی استاد کے بغیر پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی آپ فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں، الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے، یہ بھی ہم نے کسی استاد سے سیکھی ہے۔ آج خود کوئی انسان ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آتا۔ تو یہ جو راہ ہے اللہ کے قرب کی راہ، اللہ کی رضا کی راہ، جنت کی راہ، کیا یہ اتنی ہی آسان ہے کہ انسان خود چل پڑے اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے؟ اگرچہ ممکن ہے مگر یہ بہت شاذ ہے، بہت نادر ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو پوری تاریخ کے اندر بہت کم اکا دکا مثالیں نظر آئیں گی کہ کوئی شخص خود ہی اس راہ پہ چلا ہو اور اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت اس کی شامل حال ہو گئی ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ تک قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ ایسی مثالیں آپ کو بہت شاذ ملیں گی، ایسی مثالیں آپ کو اکا دکا ملیں گی۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین ہوئے، اللہ تعالیٰ کے مقرب برگزیدہ بندے ہوئے، انہوں نے کسی نہ کسی کو اپنا راہبر، رہنما تسلیم کیا اور اس کی راہبری اور رہنمائی کے اندر وہ آگے چلتے گئے اور کامیابی ایک نہ ایک دن انہیں نصیب ہو گئی۔ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ان لوگوں نے حاصل کر لی۔ تو کسی کو اپنا پیر ماننا، کسی کو اپنا مرشد ماننا یہ قطعاً غلط نہیں ہے۔ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مرشد کسے ماننا ہے؟ مرشد اسے ماننا ہے جو مرشد بننے کے لائق ہو، جو خود شریعت مطہرہ کا پابند ہو، جو خود دنیا دار ہے وہ ہمیں دیندار کیا بنائے گا، جو خود دنیا کی رونقوں، دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ ہمیں آخرت کا سبق کیا دے گا۔ لہذا یہ شرط ہے کہ وہ دین اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو۔ قرآن مجید کے اندر اسی آیت کے اندر اللہ پاک نے تیسرا حکم دیا، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ تین اصول آپ سب حضرات نے پلے باندھ لیے ہوں گے، اللہ کا تقوی، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ، اور اس کے ساتھ جہاد۔ جہاد سے مراد جہاد اکبر بھی ہے اور جہاد سے مراد جہاد اصغر بھی ہے۔ یہ تین چیزیں ملیں گی تو تب جا کر انسان کو کامیابی نصیب ہوگی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگلی دو آیتیں جو کہ ترہیب کے بارے میں ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں عرض کروں گا۔ آج کی کلاس اسی پر ختم کرتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 36 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر غور و فکر کرنے، اپنی آیتوں پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ